अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग E9 वर्क वीज़े से E7 वीज़ा लेते हैं उसके जो मुख्तलिफ पॉइंट हैं, उन पॉइंट में से जो लोग फुंगसा हालतुंग जिसे वॉलंटियर वर्क कहा जाता है उसके पॉइंट आपको किस तरह मिलते हैं उस बारे में है। मेरे दोस्तों, कोरिया में जो बंदा दोबारा E9 वर्क वीज़े पर आता है, यानी कि कोरिया में आकर जब वो 5 साल अपने लीगल गुजार लेता है तो वही बंदा E7 वीज़ा लेने का अहल होता है, जो कि E9 वर्क वीज़े के बाद बंदा वो अप्लाई करता है। तो इसके लिए जब 2022 की, तो इसमें जो 2022 था इसमें तकरीबन 2000 लोगों को E7 4 वीज़ा मिला है, और जिनमें से जो इसका आखिरी क्वार्टर है उसमें तकरीबन 250 लोग रहते हैं इस 2022 के, और जो कि उनकी अभी अप्लाई करने की डेट है वो 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर 2022 तक है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो टोटल इसके पॉइंट होते हैं वो 209 होते हैं। अगर 209 पॉइंट में से आप अगर 52 पॉइंट आपके बनते हैं किसी तरह भी टोटल आपके मिला के, तो आप E7 वीज़ा अप्लाई करने के अहल होते हैं। लेकिन अगर गुज़श्ता इसके बात की जाए तो उसमें जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, जो कि लास्ट टाइम जो तीसरा क्वार्टर था उसमें जो ओपन कोटे का मेरिट था वो गया है 72 के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इस तरह जो लोग कोशिश करते हैं वो लोग बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, और जो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं तो वो इसे लेने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो इसके जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट में 49 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा पॉइंट कहा जाता है। तो इन पॉइंट्स में जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनमें भी आगे इनके मुख्तलिफ, कोई 5 हैं, कोई 10 हैं, कोई 8 हैं। तो इसी तरह उनमें 5 पॉइंट, 3 पॉइंट फुंगसा हालतुंग जिसे वॉलंटियर वर्क कहते हैं उसके होते हैं, और उसमें 5 पॉइंट होते हैं फ्योजंग के जिससे एजाज़ी सर्टिफिकेट होता है, इसके होते हैं। तो ये दो किस्म के जो पॉइंट होते हैं, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक के ही पॉइंट मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई एजाज़ी सर्टिफिकेट लिया है तो फिर आपको उसके पॉइंट मिलेंगे, और अगर आप फुंगसा हालतुंग करते हैं, फुंगसा हालतुंग भी करते हैं और साथ वो भी ले लेते हैं, तो दोनों में से आपको एक के पॉइंट मिलेंगे, वरना जो आपने किया होता है उसका आपको वैसे भी आपको उसका फ़ायदा मिलता रहता है। जो फ्योजंग होता है उसका भी कुछ मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। वो इस तरह होता है कि फ्योजंग में टोटल इसके आपको 5 पॉइंट होते हैं। 5 पॉइंट में से अगर आप 2 या 3 मरतबा जो कि कोरिया कुक्का नारा में से जो छीबंग थंजी जो होती है, छीबंग छंजे थंजी जो होता है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो आपको एजाज़ी तौर पर किसी खिदमत की वजह से आपको सर्टिफिकेट मिलती है, अगर आपके पास 2 या आपके पास वो 3 हो तो फिर आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, या अगर आपके पास 1 हो तो फिर आपको उसके 2 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन उसकी शर्त यही है कि आपको वो जो कोरिया की गवर्नमेंट है वो आपको इशू करे, वो आपकी किसी खिदमत की वजह से या कोई कुर्बानी की वजह से या कोई ऐसी आपने सरगर्मी सर अंजाम दी हो जो कि एक नाकाबिल यकीन हो, जो आपने काम किया हो जो मुल्क और फलाह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो उसके बाद आ जाता है जो फुंगसा के 3 नंबर होते हैं। इसमें बहुत सारे लड़कों के यही क्वेश्चन है कि ये पॉइंट किस तरह मिलते हैं, कैसे ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते। मेरे दोस्तों, कोरिया पूरी दुनिया में उन कंट्रीज़ में शामिल होता है कि जो यहाँ पर वॉलंटरी काम भी करते हैं, तो वो उनको भी किसी न किसी सूरत में ऑब्लाइज किया जाता है, उनकी इस खिदमत को मद्देनज़र रखकर उन्हें आगे फ़ायदा दिया जाता है। अगर ये कोरियन करते हैं उनके लिए भी सेम फ़ायदा होता है, और अगर ये फॉरनर आके करते हैं तो उनको भी इसमें से फ़ायदा मिलता है। जो अब इस मरतबा जो इस दफ़ा जो कानून जा रहा है कि जो बंदा 1 साल से ज़्यादा, यानी कि 1 साल से कम टाइम ना हो और 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, 6 महीने या 8 महीने, यानी कि 1 साल 8 महीने हो गए हैं, और 1 साल से 1 दिन भी ऊपर हो गया, यानी कि आपका 1 साल कंप्लीट होना चाहिए और आपने उसमें 200 घंटा किया है, तो जब आप E9 से E7 वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको एक दफ़ा 3 पॉइंट मिलेंगे। तो
تو جب آپ 3 پوائنٹ ملیں گے یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ آپ کا 1 سال کا دورانیہ گزر چکا ہو۔ اس میں اس چیز کی شرط نہیں ہے کہ آپ جس سال میں کریں گے اس کے بعد اگر آپ اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ کو پوائنٹ ملیں گے، ورنہ آپ کو پوائنٹ ملیں گے، ورنہ آپ کو پوائنٹ نہیں ملیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے 200 گھنٹہ کیا ہوا ہے اور 200 گھنٹہ کر کے آپ تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں، آگے آپ کا 2 سالوں میں یا 1 سال میں 50 گھنٹہ کرتے ہیں یا 100 گھنٹہ مزید کر لیتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل آپ کا 250 گھنٹہ یا 300 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر بھی آپ کو اس کے 3 پوائنٹ لازمی طور پر ملیں گے۔ تو اس کے لیے جو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے وہ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے جو آپ کی اس کی 1365 کے اوپر جا کے آئی ڈی بنتی ہے۔ جب آپ آئی ڈی بنا کر جو پہلی دفعہ آپ پھنسا کر لیتے ہیں تو وہیں سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کے اوپر اپنی آئی ڈی بنا کر ایک دفعہ کسی نہ کسی جگہ پھنسا کر کے آئی ڈی کے اوپر اپلوڈ کرا دیں۔ اس کے بعد چاہے آپ سلو بھی چلتے رہیں تو پھر بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اگر آپ جو لوگ دوبارہ آئے ہوئے ہیں اور جو E7 لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا آہستہ آہستہ یہ اپنا کام شروع کر دیں، تو آپ کو جب 200 گھنٹہ پورا ہو جائے گا تو آپ کو اس کے پوائنٹ لازمی طور پر ملیں گے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ مستقل طور پر ملتے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے E7 E9 کے دوران جب آپ نے کیا ہے تو جب آپ E7 میں چلے گئے ہیں تو آگے جب آپ ایکسٹینشن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو پوائنٹ ملتے ہیں۔ تو لیکن کیونکہ جب آپ ویزا لے لیتے ہیں تو پھر اس کے آپ کو 52 پوائنٹ برقرار رکھنے لازمی ہوتے ہیں۔ اس میں پھر جب آپ کے صرف 52 پوائنٹ دیکھے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے 100 پوائنٹ ہیں تو آپ کو 3 سال کا ویزا دیا جائے یا آپ کے 52 پوائنٹ ہیں تو آپ کو 1 سال کا ویزا دیا جائے۔ 52 پوائنٹ بیسک پوائنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد اوپر وہ ویزا آفیسر کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کو 1 سال کا ویزا دے یا وہ آپ کو 2 سال کا ویزا دے۔ اور یہ اس کے جو پھنسا کے پوائنٹ ہوتے ہیں جب آپ E7 لے لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی اور جب آپ اس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں تھوڑا بہت پھنسا کرتے رہتے ہیں تو جب تک آپ E7 چلائیں گے تو اس کے آپ کو مسلسل طور پر پوائنٹ ملتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے پہلے سال میں 200 گھنٹہ کیا اور آپ نے 3 پوائنٹ لے لیے ہیں اور اگلے سال میں جب آپ ایکسٹینشن کرانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو علیحدہ سے 200 گھنٹہ کرنا پڑے گا۔ اس میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف آپ نے ایک دفعہ کیا ہوگا تو آپ کے یہ پوائنٹ کنٹینیو آپ کو ملتے رہیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب آپ E9 سے E7 میں چلے جاتے ہیں کیونکہ اس میں پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے تو پوائنٹ سسٹم کے بعد جب آپ F29 میں جاتے ہیں اگر وہ پوائنٹ سسٹم میں ہے تو اس میں بھی آپ کو اس کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ اور جن لوگوں نے E7 4 ویزا سے F27 ویزا کرایا ہوا ہے تو ان کے لیے اس میں 7 پوائنٹ رکھے گئے ہیں جو کہ 1 سال کے آپ کو 3 پوائنٹ ملتے ہیں اور 2 سالوں کے آپ کو 5 پوائنٹ ملتے ہیں اور 3 سال کے آپ کو 7 پوائنٹ ملتے ہیں۔ لیکن اس کی جو کیٹیگری ہے وہ مختلف ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ 1 سال میں کم از کم 50 گھنٹے ہوں، 2 سالوں میں آپ کے 100 گھنٹے ہیں اور 3 سالوں میں آپ کا 150 گھنٹہ ہو تو آپ کو 7 پوائنٹ ملیں گے۔ لیکن ان میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے ہر سال میں کم از کم 50 گھنٹے ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے 50 گھنٹے سے کم ہیں اور اگر آپ نے 2 سال لاسٹ جو آپ نے 2 سال 50 گھنٹے کیے ہیں لیکن اس کے بعد تیسرے سال میں آپ نے چھوڑ دیا ہے تو چوتھے سال میں جب آپ جا کر ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو اس میں سے 2 سال کے پوائنٹ ملیں گے، یعنی کہ جو آپ کے آخری 3 سال ہوتے ہیں وہیں گنے جاتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے 400 گھنٹہ کیا ہوا ہے یا 500 گھنٹہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ آپ کا ویسے تو پھنسا میں آپ کو فائدہ دے سکتا ہے لیکن آپ کو پوائنٹ کے لحاظ سے جو آخری 3 سال ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کر آپ کو اس کے پوائنٹ ملتے ہیں جو کہ آپ کے 3 سے لے کر آپ کو 7 پوائنٹ مل سکتے ہیں، جو کہ مجھے بھی کافی ٹائم سے یہ میرا بھی F27 ہے تو میں جب بھی اپنے ویزا ایکسٹینشن کرانے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے اس میں پوائنٹ ملتے ہیں۔ تو جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں F27 میں ایکسٹینشن کے لیے تو اس میں جب آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کر جب اس کا پرنٹ نکالتے ہیں تو اس میں آپ ایئرلی نکالنا ہوتا ہے، اکٹھا نہیں نکالنا ہوتا۔ اکٹھا تو آپ نے 400 گھنٹہ بھی کیا ہوتا ہے 5 سالوں میں، تو اگر آپ نے 2019 میں 50 گھنٹے یا 100 گھنٹہ کیا تو اس کے علیحدہ اور 2020 کے علیحدہ اور 2021 کے علیحدہ اسی طرح نکال کے پھر اینڈ میں آپ کے چھنجے جو ہوتا ہے ٹوٹل ہوتا ہے وہ بھی آپ نکال کے جو پھنسا ہالتنگ ہاگن سے ہوتا ہے اسی کو آپ نے لگانا ہوتا ہے تو پھر آپ کو پوائنٹ ملتے ہیں۔
اسی طرح اگر آپ یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں، اگر آپ یہ لینے کے لیے کسی آپ آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اگر وہ آپ کو سرٹیفکیٹ بنا کے دیتی ہے تو پھر آپ کو پوائنٹ نہیں ملیں گے. اس کے پوائنٹ آپ کو اس صورت میں ملیں گے جب آپ ان کی www.1365.go.kr پر آپ اس کی ممبرشپ آئی ڈی لی ہوئی ہے، ممبرشپ اس کی ہو، اور اسی کے اوپر جس کے ساتھ آپ اٹیچ رہ کر رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر آپ کا ٹائم اپ ڈیٹ کیا ہو، جو اس کا حاگن سو نکلتا ہے، پھر آپ کو اس کے پوائنٹ ملیں گے، ورنہ آپ کو اس کے پوائنٹ نہیں ملیں گے. لہذا جہاں پر آپ رہتے ہیں اور جو آپ کا ساتھ قریب ترین سینٹر ہے یا آپ کے ساتھ کوئی پولیس والا ہے تو آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو آپ کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہفتے کے بھی بھوکسے کا ٹائم ملتا ہے. بندہ آؤٹنگ بھی کرتا ہے، اچھے دوست بھی بناتا ہے، لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور اپنے ملک کا کلچر جو ہے اسے بھی متعارف کرنے کا موقع ملتا ہے. اس بارے میں اگر آپ کا کوئی مزید کوشچن ہے تو آپ 1345 پر بھی کال کر کے ان سے بھی اس بارے میں معلومات لے سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام.